السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ تقریباً تکمیل کو پہنچا اور آج ممکن ہے کہ چاند نظر آ جائے، اور اگر آج چاند نظر نہیں آیا تو کل 30 روزے مکمل ہو کر پرسوں عید الفطر کا دن ہوگا، کیونکہ یہی تعلیمات نبوی میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو۔ یعنی چاند دیکھ لیا تو روزے رکھنا شروع کر دیے، اب انتظار کریں گے ہم کہ چاند نظر آ جائے تو عید منا لیں گے، اور اگر چاند نظر نہیں آیا تو یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی تھی، 2-3 روایت آپ کو پڑھ کر سنائی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر 30 روزے مکمل کرو، اور کیونکہ اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے وہ 30 دن کا ہی ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہوتا، یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ اب کیونکہ یہ آخری جو روز چل رہا ہے، ان دنوں میں ہماری بہنوں نے بھائیوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے، تو اعتکاف کے تعلق سے ہی ایک بہن کا سوال ہے، اور سوال بڑا عجیب سا ہے۔ سوال یہ تھا کہ جو اعتکاف میں بہن بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی دوسری بہن سے اپنے عید کے کپڑے پاک کرنے کے لیے کہا۔ تو ایک مسئلہ تھا، اس میں 2 مسئلے بن گئے۔ پہلا مسئلہ تو یہ بنا کہ جب ان دونوں میں آپس میں گفتگو ہوئی تو گھر والے یہ کہنے لگے کہ آپ دونوں نے جو ہے بلا ضرورت کی گفتگو کی ہے، ضرورت نہیں تھی بات کرنے کی، کہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں عید کے کپڑوں کی پڑی ہے، پہلے اعتکاف سے فارغ ہو جاتی ہیں، اعتکاف سے پہلے ہی بات کر لیتی ہیں، لہٰذا اعتکاف سے اس میں فرق پڑے گا۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ اعتکاف سے اس میں کوئی فرق پڑے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ان کی بہن نے جو سوال کیا تھا، تو ان کی بہن نے جو ہے ان سے کہا تھا کہ میرے عید کے جو کپڑے ہیں نئے، وہ پاک کر کے رکھ دو۔ تو ان بہن نے یہ سوال کیا کہ مفتی صاحب جو نئے کپڑے آتے ہیں ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں ناپاک کپڑے، ان کو پاک کرنے کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے، تو جو عید والے کپڑے ہوتے ہیں ان کو بھی پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو 3 بار نچوڑ دیا جائے پانی بہا کر، یا اس کا کچھ اور طریقہ ہے کیا وہ ایک بار میں پاک ہو جائیں گے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ مارکیٹ سے جو نیا کپڑا ہم خرید کر لاتے ہیں عام طور پر وہ پاک ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی نجاست، کوئی گندگی، کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوتی ہے۔ تو جب وہ پاک ہوتا ہے تو اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اور جب ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی پروسیس ہی نہیں، کیونکہ پہلے سے وہ پاک ہے۔ ہاں اگر پہلے اس میں یقین ہے ہمیں کہ یہ گندا ہے، ناپاک ہے، یا سل کر جب آیا یا مارکیٹ سے آپ نے جب لیا تو وہ گھر میں کسی طرح اس میں گندگی لگ گئی یا مارکیٹ میں لگ گئی، یا آپ نے کسی ایسی جگہ میں سے خریدا اس کو کہ جس جگہ وہ رکھا ہوا تھا وہاں گندگی ہے، تو اس گندگی اور ناپاکی کا یقین ہونے کی وجہ سے اگر اس کو آپ پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس نئے کپڑے کو بھی پاک کرنے کا طریقہ وہی ہے جو پرانے کپڑے کو پاک کرنے کا ہے، کہ اس کو 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے، یعنی ایک مرتبہ پانی اس پر بہایا جائے، پہلے سن نجاست اگر اس پر ظاہری ہے تو وہ صاف کیا جائے، اگر ظاہری نجاست یعنی ایسی نجاست نہیں ہے جو نظر آتی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر ایک مرتبہ پانی ڈالا جائے، پھر اس کو نچوڑ دیا جائے، پھر دوسری مرتبہ اس پر پانی ڈالا جائے، پھر اس کو اچھی طرح سے نچوڑ دیا جائے کہ قطرے ٹپکنا یعنی بوندیں ٹپکنا بالکل بند ہو جائے، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ کریں گے کہ اچھی طرح سے اس پر پانی بہا دیں، اور اس کے بعد جب اس کو 3 مرتبہ آپ اچھے سے نچوڑ دیں گے، اس کے بعد سوکھنے کے لیے اس کو رکھ دیں، جب وہ سوکھ جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے سوال یہی کیا ہے کہ سوال ان کا، السلام علیکم، ایک سوال ہے آپ سے، ہفت ہیکل کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے، ہفت ہیکل پڑھنا کیسا ہے اور ہفت ہیکل کی کتنی بڑی فضیلت ہے؟ یعنی اتنی بڑی جو فضیلت ہے وہ صحیح ہے؟ تو آپ میں سے میں سمجھتا ہوں شاید کچھ لوگ جانتے بھی ہوں ہفت ہیکل کے بارے میں، اور شاید کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں۔ تو وہ ایک رسالہ ہے جس کو کسی نے بھی جو ہے اس کو مرتب کیا، ترتیب دیا ہے قرآن کریم کی چند آیات الگ الگ جگہ سے چن کر، اس کو جو ہے ہفت ہیکل نام دیا ہے۔ ایک ہیکل میں چند آیتیں، دوسرے میں چند آیتیں، تیسرے میں چند آیتیں، اور اس کی ایک فضیلت لکھی ہے، تو اس کو پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں قرآن کریم کی آیتیں ہی ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کے بجائے قرآن کریم ہی کو پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ ثابت ہے صحابہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تبعی تابعین تابعین بزرگان دین سے۔ ہفت ہیکل کیونکہ کسی اور کا اپنا بنایا ہوا ہے، نہ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی چند مخصوص آیات کو پڑھنے کا معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نہ صحابہ کا، نہ کسی اور بزرگ نے ایسا کیا ہے، تو اس کو نہ پڑھنا بہتر ہے، لیکن پڑھ لیا جائے تو قرآن کی وہ آیات ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف اسی کو پڑھا جائے اور اس کے چکر میں قرآن کریم کی تلاوت کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور ہفت ہیکل ہی ڈیلی پڑھا جائے تو پھر یہ نامناسب ہوگا اور برا ہوگا۔ اس کے بعد اب یہ سوال ان کا ہے کہ اس کی جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ تو فضیلت کیا ہے میں آپ کو بتاتا، تقریباً اسی طرح کا اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو بلاؤں سے، پریشانیوں سے وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ تو جان لینا چاہیے جیسے میں نے بتایا کہ اس کو کسی انسان نے بعد میں ہی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں اس کو خود مرتب کیا ہے، تو اس کی فضیلت ان کی اپنی طرف سے بتائی ہوئی ہے، اس کا تعلق نہ حدیث سے ہے نہ جو ہے بزرگان دین میں سے کسی کے قول سے، تو اس کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ درست نہیں ہے۔
اس فضیلت پر اعتقاد رکھتے ہوئے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ امید ہے جو دو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ایک کپڑے کی پاکی والا اور یہ ایک ہاف سائیکل والا، یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔